احسان بھائی صاحب، ملک پاکستان کوئی صوبہ الگ ہوا ٹوٹا تو افسوس ہوگا، لیکن ڈکلائن کی ایک حد ہوتی ہے، ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے۔ اگر آپ ترقی کی طرف نہیں جا رہے، بہتری کی طرف نہیں جا رہے، انسان ہے وہ صحت کی طرف نہیں جا رہا، تو الٹیمیٹلی وہ ڈیڈ ہوگا، مرے گا۔ کیا اس وقت یہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ اعتماد نہیں رکھتی کہ وہ ملک کو چلا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے موجودہ نگران حکومت کو نسبتاً زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، تاکہ یہ جو پاکستان ناقابل حکومت بن گیا ہے، یہ نگران اس کو فیس کرے، اور جو پارٹی پوزیشن ہے کسی بھی پارٹی کی وہ اور زیادہ خراب نہ ہو۔ کیا یہ واقعتاً بات ایسے ہی ہے کہ ہر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ موجودہ حالات میں پاکستان کو چلانے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی؟ میاں صاحب، میں سیاسی پارٹیوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پر 70 سال ڈکٹیٹروں نے حکومت کی، اور سیاسی پارٹیاں بیچ میں چند ایک نے سفر کیا، اور چند ایک نے اس کا مارشل لاؤں کا ساتھ دیا۔ تو میاں صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو زیادہ اختیارات دے دیے، فلاں کو زیادہ اختیارات دے دیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں اس ملک کو چلانے کی عقل ہے، نہ ان کا وژن ہے، جتنے مرضی اختیارات دے دیں۔ اس لیے جو سیاسی پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ جی یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس لیے صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی، سارا کچھ خراب ہو گیا، اور ملک بھی ٹوٹ گیا، آئندہ بھی ٹوٹنے کو پھر رہا ہے۔ تو وہ ہر سیاسی پارٹی اپنی جان بچا رہی ہے کہ اس کی جو ملک کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی ذمہ داری ہم پر نہ آئے۔ جو آپ نے ان کی تقریریں نہیں سنی میاں شہباز شریف کی کہ میں نے تو ملک یہ بچا لیا، اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیفالٹ کر جاتا، میں حکمران ہوتا، تو یہ سارا شریف خاندان پہ آتا کہ انہوں نے ملک برباد کر دیا۔